نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، آج فدیے کے متعلق گفتگو ہوگی کہ روزے کے فدیے کے احکام کیا ہیں، کیا حکم ہے۔ اس میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، فدیہ کب دیا جاتا ہے، یعنی فدیہ کب واجب ہوتا ہے اور کب دیا جاتا ہے، اور فدیہ کب دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ جب ماہ رمضان کا روزہ رکھنا مشکل ہو تو فدیہ دینا چاہیے۔ حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے رمضان کا ایک روزہ یا ایک سے زائد روزے قضا ہو جائیں تو ان کی قضا رکھنا ضروری ہے۔ فدیہ تو اس وقت دیا جاتا ہے جب کوئی ایسا دائمی مرض یا عذر لاحق ہو کہ روزہ رکھنے کی امید ہی نہ رہے، ایسی صورت میں روزوں کا فدیہ دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سر میں درد ہو، بخار اور روزہ نہیں رکھا اور بعد میں کبھی چل پہ روزے کا فدیہ دے دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب تک صحت یابی کی امید ہو، بھلے تاخیر ہی سے ہو، تو فدیہ دینے کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ فدیہ دینے کا حکم لاگو نہیں ہوتا۔ فدیہ دینے کی صورت میں پھر اگر کسی نے فدیہ دے دیا، بعد میں اگر بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دے دی اور صحت مند ہو گیا تو وہ روزے قضا رکھنے کی قدرت حاصل ہو گئی اس کو، تو وہ روزوں کی قضا رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، اور فدیے میں جو رقم دی تھی اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اگر فدیہ دینے کا موقع نہ ملے تو وہ وصیت کر جائے کہ میرے ذمے اتنے روزے باقی ہیں، ان کا فدیہ دے دیا جائے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مثال کے طور پہ ایک بندے نے بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے، تو روزے اس کے گزر گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ فل بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، روزے گزر گئے، اب روزے کے فدیہ دے دیا اس نے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا، چانس نہیں ہے بچنے کے۔ اب بندہ بچ گیا اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، تو اب اس بندے کو چاہیے کہ روزوں کی کیا بھائی، روزوں کی قضا کرے گا، اور اس فدیہ دیے ہوئے پیسے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا اور اجر عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، ایک روزے کا فدیہ۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے بھائی؟ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر کے برابر ہے، جس کی آسان صورت یہ ہے کہ جس دن فدیہ دینا ہو تو اس دن صدقہ فطر کی قیمت معلوم کر کے اس حساب سے فدیہ ادا کیا جائے۔ مثلا آج کل جو فدیہ ہے کم سے کم 150 روپے ہے نا بھائی۔ اسی طرح نمبر 3، فدیہ کی وصیت کرنے کا حکم۔ اگر میت نے وصیت کی ہو کہ میرے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے اور اس نے مال بھی چھوڑا ہو تو اس وصیت کو پورا کرنا ضروری ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر میت پر کوئی قرضہ ہو تو سب سے پہلے میت کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد کل مال کی 1/3 یعنی تیسرا حصہ اس میں سے فدیہ کی وصیت پوری کی جائے۔ اگر وہ 1/3 مال کم پڑ رہا ہے اور وہ وصیت اس میں پوری نہیں ہو پا رہی ہو تو اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے 1/3 سے زیادہ رقم خرچ کرنا ورثہ کے لازم نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ ورثہ کے لیے صرف تیسرا حصہ نکالنا، 1/3 نکالنا بس۔ البتہ اگر وہ خوشی سے دے دیں تو میت پر احسان ہوگا۔ اس طرح اگر میت نے مال نہیں چھوڑا ہو یا اس نے وصیت ہی نہیں کی ہو تو اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنا واجب تو نہیں، لیکن میت پر احسان کرتے ہوئے ادا کر دینا ایک بہترین عمل ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر ماں باپ مر گئے اور انہوں نے ترکہ بھی کچھ بھی نہ چھوڑا اور ان کے روزے بھی رہتے تھے، اگر بچے ماشاءاللہ لائق بچے ہیں تو وہ خود اپنے ماں باپ پہ احسان کرتے ہوئے ان کی روزوں کی فدیہ بھی دے دیں اور نمازوں کا بھی فدیہ دے دیں۔ اسی طرح نمبر 4، فدیہ کس کو دینا؟ یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ فدیہ کس کو دینا جائز ہے؟ فدیہ صرف انہی لوگوں کو دینا جائز ہے جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اب یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں، فدیہ کے بہترین جو مصارف ہیں، جو بہترین مصرف ہے میرے نزدیک، باقی کا اختلاف ہو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، میں کسی سے، ہر بندہ اختلاف رائے رکھتا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ حضرات فدیہ جو ہے وہ آپ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیں،
اس کے بعد اگر آپ کے فدیے کا مستحق میری نگاہ میں اگر ہے تو وہ مسجد کا امام، عالم، یا وہ مدرسے میں پڑھانے والا مولوی جس سے 3-4 ہزار روپے مل رہے ہوں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہو، یا مسجد کا مؤذن، مسجد کا خادم، ایسے بندے جو کم تنخواہوں پر ڈبل ڈیوٹی دے رہے ہیں، یہ لوگ عظیم لوگ ہیں۔ یقین کریں ان کے اوپر آپ اپنا پیسہ خرچ کریں گے، یقیناً عند اللہ آپ ماجور ہوں گے، اور انہی پہ پیسہ خرچ کرنے پر آپ کو اللہ بہت انعام عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ مسجد کا امام ہو، مولوی ہو، یا اسی طرح کوئی مسجد کا مؤذن ہو، اور بھی اسی طرح یعنی کوئی دینی کام میں، چاہے کوئی تبلیغ میں جا رہا ہو، ہاں لیکن مالدار نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ نہیں ہے کہ مولوی کی اپنی پراڈو ہے، مولوی کی اپنی لینڈ کروزر ہے، ہاں سیوک ہے، اس طرح گاڑیاں، آپ اس کو ایسی ہی فدیہ ہے جی رو دے کے رکھ لو، وہ بھی ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ایسا مولوی دیکھیں جو بیچارہ سائیکل پہ آ کے نماز پڑھا رہا ہے، پھٹی پرانی موٹر سائیکل ہے، تیل کے پیسے نہیں ہیں، ہاں اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کل کو میرے پہ فتوے نہ لگانا کہ بھئی جی مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی جی مولوی کو دے دے چاہے جو بھی ہو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ جو صاحب نصاب نہ ہو، ایسا بیچارہ امام مسجد ہو، یا مولوی پڑھانے والا مدرسے میں، یا مؤذن ہو، خادم ہو، کوئی بھی ہو، دین کے کسی شعبے میں خدمت کرنے والا ہو، یقین کریں آپ اس کے گھر کے کاموں میں خرچ کریں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں اور مزید ترقی عطا فرمائے گا اللہ، اور آپ کے فدیے تو ویسے پورے ہو جائیں گے جہاں بھی دے دیں گے، لیکن یہاں پہ خرچ کرنے کا اللہ بہت انعام عطا فرمائے گا، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ تو کوشش کیا کرے ایسے موقعوں پر ان لوگوں کو بھوکا نہ چھوڑا جائے، ان لوگوں کا تعاون کیا جائے، خاص طور پہ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اپنے دائیں بائیں اپنے علماء، اساتذہ، مشائخ ان کے ساتھ ملا کریں خندہ پیشانی سے، اور اللہ نے دیا ہے مال، اپنے مال میں سے ان کو بھی اپنے مال کا حصہ